اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصے غزلیات کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ شبیب رضوی صاحب کے بارے میں ہے۔ ان کی جو ولادت ہے وہ 25 جون 1935 کو اتر پردیش میں ہوتی ہے۔ ان کا پورا نام سید محمد شبیب رضوی، والد کا نام مواعظ حسین رضوی۔ ابھی یہ 5 برس کے ہی تھے کہ والد کا سایہ جو ہے سر سے اڑ گیا۔ دینی تعلیم جو ہے گھر پر اپنی والدہ سے حاصل کی۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز جو ہے وہ زید پور کے مرکزی علوم سے کیا۔ انہوں نے الہ آباد سے عربی و فارسی بورڈ سے عربی میں اور مولوی عالم اور فاضل تفسیر کے اور فارسی میں منشی اور کامل کے امتحانات جو ہیں وہ پاس کیے۔ جامعہ سلطانیہ لکھنؤ سے سند الافاضل اور صدر افاضل کی اسناد بھی حاصل کیں۔ اس کے علاوہ ہندی میں پرورش اور اردو میں ادیبی ماہر کے امتحانات جو ہے وہ بھی پاس کیے۔ انیس سو 59 میں طبیہ کالج لکھنؤ سے FMB کی سند جو ہے وہ حاصل کی۔ نومبر 1963 میں ان کا جو تقرر ہے وہ گورنمنٹ طبیہ کالج سری نگر میں ہوا، اور جون 1963 میں انہوں نے میڈیکل آفیسر کے منصب سے وہ سبکدوش ہوئے۔ 1993 میں وہ میڈیکل آفیسر کے منصب سے سبکدوش ہوئے۔ فروری 1994 میں سے سری نگر کے ایک پرائیویٹ طبیہ کالج میں شعبہ کلیات کے سربراہ کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ شاعرانہ فضا نے سونے پر سہاگے کا کام کیا، جہاں دبستان دبیر کے قادر الکلام شاعر فراست زید پوری کا طوطی بول رہا تھا۔ چنانچہ شبیب رضوی نے مختلف اصناف سخن خصوصاً نعت اور منقبت میں بھی طبع آزمائی کی۔ غزلیں جو ہے یا نظمیں اور قطعات و رباعیات انہوں نے خاصی تعداد میں کہی۔ وہ بچوں کے لیے ایسی نظمیں پیش کر رہے تھے جن میں خاص کر کشمیری، انہوں نے خاص کر رسول میر کے کشمیری نغموں کے کچھ منظوم ترجمے بھی کیے ہیں۔ شبیب رضوی صاحب جو تھے انہوں نے 1963 سے کشمیر میں قیام پذیر ہے۔ یہ 1963 سے کشمیر میں قیام پذیر ہے، اور اس مناسبت سے ان کا شمار جو ہے وہ کشمیر کے بلند پایہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کی جو شادی ہے وہ سری نگر کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی۔ کشمیر کی خوبصورتی اور یہاں کی معاشرتی اور تہذیبی زندگی سے متاثر ہو کر ان کی طبیعت جو ہے وہ نظم کہنے کی طرح مائل ہو گئی۔ کشمیر کے پس منظر میں انہوں نے 100 سے زیادہ نظمیں جو ہے وہ کہی ہے، جن میں وادی کے فطری حسن کے مناظر اور یہاں کی حسین اور یہاں کی تمدنی اور سیاسی اور مذہبی زندگی کے جو ہے وہ پہلو کی عکاسی جو ہے انہوں نے اپنی نظموں میں کی۔ ان کا ایک مختصر مجموعہ کلام جو ہے وہ آتش چنار کے نام سے شائع ہوا۔